السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول محمد فاروق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے چائنا کی روبوٹک جنگ کی تیاری۔ جناب، چائنا نے اپنی ایک آرمی ایسی ڈیولپ کرنی شروع کر دی ہے جو کہ روبوٹس پر مشتمل ہے۔ تو آئیے آج اس اہم موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کس طرح مصنوعی ذہانت یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی جنگی حکمت عملی تیار کر رہی ہے، اور اس سے بھارت کو کیا خطرات ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے وقت کی بہت ہی اہم چیز ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے میں نے 2-1 ماہ پہلے کچھ اس کی ایپیسوڈز بھی کی تھی، اور اسی حوالے سے کی تھی کہ ہماری بھی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے آگے ہی حاصل کرنے چاہیے۔ آنے والا دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی ہے۔ بہرحال آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین کا ویژن کیا ہے اور جنگ کا نیا چہرہ کیا ہے۔ بیسیکلی چین کا جو نیا ویژن ہے جنگ کے حوالے سے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ چین جو کہ روایتی جنگ کے حوالے سے یا روایتی جنگی ہتھیاروں کے حوالے سے انڈیا کو بے تحاشا پیچھے چھوڑ چکا ہے، اب غیر روایتی جنگ میں بھی انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی مقابل نہیں دور تک، تو چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بگ ڈیٹا یا آٹونومس سسٹمز کے حوالے سے جنگ میں ان تمام چیزوں کو مرج کر کے روبوٹکس کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے فوجی اس کے کم ہیں، بلکہ آنے والے زمانے میں ایسی جگہ جہاں پر عام انسان کی جانا مشکل ہے یا اسے بہت زیادہ خطرات درپیش ہیں، تو وہاں پر چائنا اپنے روبوٹک جو فوجی ہیں وہ استعمال کرے گا، اور پوری دنیا یہ سارا دیکھ کر حیران اور ششدر ہے۔ یہ پہلے آپ اور میں جانتے ہیں فکشن میں، فلموں میں، ناولوں میں یہ ہم نے سارا دیکھا، پڑھا، سنا بھی ہے، لیکن ریئل ورلڈ میں اس کو امپلیمنٹ جس نے کیا ہے اس کا نام ہے چین۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ملٹری ڈاکٹرائن اس نے ہے، AI ملٹری ڈاکٹرائن جو ہے یہ ڈیولپ کی ہے چائنا نے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ ایک نئی فوجی سوچ ہے، اور انٹیلیجنٹائزڈ وارفیئر کے نام سے چین کی نئی سرکاری اصطلاح آئی ہے۔ وہ AI ملٹری ڈاکٹرائن کو انٹیلیجنٹائزڈ وارفیئر کہہ رہے ہیں۔ زبان جو ہے وہ ٹوسٹ ہو گئی ہے کہتے کہتے، انٹیلیجنٹائزڈ وارفیئر جو ہے۔ تو چین کی یہ نئی اصطلاح ہے، یہ آپ کو اب آنے والے زمانے میں بار بار سننے کو ملے گی، اور میرا خیال ہے میں بھی جب اسے بار بار بولوں گا تو انٹیلیجنٹائزڈ ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ بہرحال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چین بغیر روایتی جنگ کے دشمن کو شکست دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تو ڈیسیژن میکنگ بھی آپ کی بہت آسان، اور آسان کی نسبت بہت جلد ہو جاتی ہے۔ اس میں سپیڈ آ جاتی ہے، اس میں کوئکنیس آ جاتی ہے، اس میں ریڈینس آ جاتی ہے۔ فوجی کمانڈ، سائبر حملے، ڈرونز، یہ سب کچھ اب خودکار سسٹم کے ذریعے ہی ہونے لگا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ تو F-47 کے حوالے سے ساری دنیا کو اپنا ایک جہاز دکھا رہے، جو 6th جنریشن کے حوالے سے وہ سامنے لے کے آئے گا، لیکن چائنا تو اس کا پروٹوٹائپ بھی سامنے لے آیا ہے۔ چائنا نے اپنا 6th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ جو ہے وہ دنیا کو 1 دفعہ 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ دکھا دیا اور اڑا کے دکھا دیا۔ یہ نہ صرف اسٹیلتھ صلاحیت کے حامل ہیں جو چائنا نے بنائے ہیں، بلکہ یہ ڈرون وارفیئر میں بھی کام آتے ہیں، اور اس ڈرون وارفیئر کو آٹونومس ڈرون ونگ مین کا نام دیا گیا ہے۔ آٹونومس ڈرون ونگ مین یہ کون سے ڈرون ہیں؟ آپ نے بہت سارے ڈرون اور بھی سنے ہیں، لیکن یہ ڈرونز ایسے ہیں جو خود مختار ہوتے ہیں اور جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھی طیارے کے طور پر اڑتے ہیں۔ مثلاً ایک 6th جنریشن جب فائٹر جیٹ اڑے گا، اس کے اندر اگر ایک پائلٹ ہے یا 2 پائلٹس ہیں تو وہ اکیلا نہیں ہوگا،
ان کے ساتھ ہو سکتا ہے 15 20 50 جو ہیں وہ ڈرونز بھی اڑ رہے ہیں. تو یہ کریں گے کیا؟ یہ اس تمام علاقے کی معلومات بھی اکٹھی کر کے دیں گے، یہ حملہ بھی کر سکیں گے آنے والے دشمن طیاروں پر، اور اپنا جو ان کا جو مین طیارہ ہوگا، جو ڈرون یا اپنا جو پائلٹس اڑا رہے ہوں گے، یہ اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کو معلومات بھی دے رہے ہوں گے. اور مرکزی طیارہ جسے کہ انسان جو اڑا رہا ہوگا، یہ اس کی معاونت بھی کریں گے. یہ ٹیکنالوجی جدید فضائی جنگ میں استعمال کی جائے گی، اور یہ ایسے مشنز میں بھی استعمال کی جائے گی جہاں پہ انسانی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہوگا. تو یہ تو چین کی تیاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پھر چین یہ ساری چیزیں جب بناتا ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ چین پر جو بھی چیز بناتا ہے اور جب اس کو فائنل سٹیج پہ لے آتا ہے تو اس کی پروڈکشن لائن اتنی اسٹرانگ اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جہاں دوسرے ممالک ایک سال میں 5 طیارے 10 طیارے بناتے ہیں 5th جنریشن کے، چائنا وہی 5th جنریشن اور 6th جنریشن طیارے 100 اور 200 کی تعداد میں بنا لیتا ہے. بھارت کی ہم پوزیشن دیکھ لیں تو بھارت کہاں کھڑا ہے اس حوالے سے؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر بھارت خوابوں اور خیالوں کے آسمانوں سے بھی اوپر اٹھ رہا ہے. آج کل ہندوتوا کا ان کے اوپر غلبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ بی جے پی، وشوا ہندو پریشد اور RSS والے جو ہیں، راشٹریہ سوئم سنگھ والے جو ہیں، یہ اس وقت حکمران ہیں انڈیا کے. اب اتنے بیوقوف حکمران یا اتنے بیوقوف دشمن آپ کو مل جائیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم ایسی دعا کریں کہ کوئی اور آئے یہاں پہ جو سمجھداری کے کام کرے. میں تو کہتا ہوں ان کو ہمیشہ کے لیے بھارت کے اوپر رہنا چاہیے. یہ پاکستان کا بہت اچھا کام کرتے ہیں. دیکھیں نا پاکستان کیسے 98 میں کر سکتا تھا، اپنے دھماکے کر سکتا تھا اگر یہ بی جے پی نہ ہوتی. پاکستان کیسے 2019 میں کسی کو 2 تھپڑ لگا کے تو بٹھا سکتا تھا اگر یہ بی جے پی نہ ہوتی. پاکستان کیسے 2025 میں پوری دنیا میں اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی ذہانت، اپنے ہتھیاروں کی دھاک بٹھا سکتا تھا اگر بی جے پی نہ ہوتی. بی جے پی نہ ہوتی، بی جے پی نہ ہوتی، بی جے پی تو بھائی ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، اسے رہنا چاہیے. بلکہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی کو رکھیں، جب بھی الیکشن ہونے لگیں اس کی مخالفت شروع کر دیں تاکہ اس کو زیادہ ووٹ پڑے. اس کو زیادہ ووٹ پڑیں گے تو انڈیا کو زیادہ جوتے پڑیں گے. بہرحال سوری میں بات کہیں اور چلا گیا. بھارت کی پوزیشن کیا ہے؟ بھارت کہاں کھڑا ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر بھارت خوابوں اور خیالوں اور آسمانوں سے بھی اوپر اڑ رہا ہے. اس کی اپنی طاقت کے بارے میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں اسے پاکستان کے سامنے تو نکو بنا چکی ہیں. چین کے سامنے اس کی آج کل ہوا ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے. جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، اس کے جتنے بھی دانشمند لوگ ہیں بھارت کے، وہ تمام اسے کہہ رہے ہیں کہ تم انڈیا کے ساتھ، اپنا چائنا کے سامنے 5 منٹ بھی کھڑے نہیں ہو سکو گے. اور بہرحال اللہ بھلا کرے بی جے پی کا، وہ اس وقت جو پی کے کام کر رہے ہیں پیتے رہیں، چاہے وہ گاؤں سے ریلیٹڈ ہو یا جس سے بھی ریلیٹڈ ہو. میں اب یہ تو نہیں کہتا ہوں. بھارت اپنی جو بھارت کے جو سیاستدان ہیں وہ آج بھی روایتی فوجی طاقت پر زور دے رہے ہیں، جیسے کہ تعداد میں سپاہیوں کی تعداد ہو گئی، ٹینکوں کی تعداد ہو گئی اور طیاروں کی تعداد ہو گئی. دیکھیں نا آج پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ایک بات آ رہی ہے، جی ہمارے پاس تو 31 اسکواڈرن تھے، MiG-21 کے ہم 2 نکال دیں گے تو 29 رہ جائیں گے اسکواڈرن. اور بھائی 31 نے کیا کر لینا تھا، جو 29 رہ جائیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا. تعداد اب کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. اچھا، لیکن وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر وار اور خودکار ہتھیاروں میں اگر ہم اس کو دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں چائنا کے ساتھ، بہت پیچھے ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ پیچھے ہے. چین نے تو بھارت کے ساتھ لڑنے کا طریقہ، ڈھنگ، ہر چیز چینج کر لی ہے، لیکن بھارت وہی پرانے رٹے رٹائے وہی قول اور وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں. بھارت آج بھی بی جے پی، RSS، وشو ہندو پریشد جو ہے، ان جیسی تعصب کی ماری ہوئی دقیانوسی سوچوں والی جماعتوں کے نرغے میں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نرغے میں ہے. بھارت یہ بھول گیا ہے کہ اب چانکیہ کا زمانہ نہیں ہے، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. اب چین کا جو مجھے
جو صحیح کہوں، اس سے پہلے جو ہم نے اپنا ولاگ جو نشر کیا تھا، اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ چین کا مقصد جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر لڑے دشمن کو شکست دینا. اور یہ بات تو واضح ہے کہ چین براہ راست حملے کے بجائے بھارت کی معاشی، اسٹریٹجک اور داخلی کمزوریوں پر حملہ کرے گا. خصوصاً سائبر حملے ہو گئے، فیک نیوز ہو گئیں، الیکٹرانک وارفیئر ہو گیا. یہ سب نئے ہتھیار ہیں اور جن کا استعمال چین اس وقت بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. بھارت کی کمانڈ سسٹم جتنے بھی ہیں، اس کے سیٹلائٹس اور سوشل میڈیا، یہ تمام چائنا کے نشانے میں ہیں. اہم سوال تو یہ آ جاتا ہے کہ کیا بھارت تیار بھی ہے اس کام کے لیے؟ اصل میں بھارت آرٹیفیشل انٹیلیجنس وارفیئر کے حوالے سے کوئی خاص سنجیدہ اقدامات نہیں لے رہا. ہاں، کوئی خفیہ لے رہا ہو، ہمیں نہ پتہ لگا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن جس چیز کو اس کے دانشمند بھی پیٹ رہے ہیں، بلکہ اپنا سر پیٹ کے سر میں وہ مٹی بھی ڈال رہے ہیں کہ بھارت اے آئی وارفیئر کو سنجیدہ نہیں لے رہا ہے اور شدید اسٹریٹجک پالیسی کے ابہام کا شکار ہو چکا ہے. فوجی اور سویلین قیادت اس وقت آپس میں گڈ مڈ ہیں، لڑ رہے ہیں، اندر کھاتے ایک دوسرے سے شدید ناراض ہیں. سیاستدانوں کا، مثلا بی جے پی کا یہ خیال ہے کہ جب بھی دیکھیں آپ، اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ بھی بی جے پی جیتی ہے، پہلے اس نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے اور اس کے بعد اس نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہے. اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کوئی بات کرتے ہیں، مثلا اب کل کی بات لے لیں کہ انہوں نے اتنا شور مچا دیا کہ پاکستان نے جنگ بندی جو ہے وہ توڑ دی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا. ساتھ ہی انڈین فوج کا پہلی دفعہ اس طرح کا بیان آیا، انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا پاکستان نے کوئی جنگ بندی نہیں توڑی ہے، پاکستان کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر فائرنگ نہیں کی گئی ہے. وہیں ہوا انہوں نے غبارے سے نکال دی. تو یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو کیا دکھا رہی ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں دکھا رہی ہیں کہ اس وقت الحمدللہ بھارت کے اندر اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور وہ آپس میں تصادم کی راہ پر ہے. ویڈیو کے آخر میں ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ بھارت کو اب بنیادی سوچ بدلنی چاہیے. ایک تو جنگ کے حوالے سے کہ جنگ کس طرح کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جو ایڈ کرتا ہوں وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی امن کی بات کر لیں انڈیا. اچھا، اس نے آخر میں کرنا امن کی بات ہی ہے. اس کی ریزن اتنا ٹائٹ کر دیا جائے گا یہ چائنا کی طرف سے کہ اس کے پاس لڑنے کا چارہ ہی کوئی نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک بڑا طاقتور کو پہلوان اور اس کے سامنے سکا سا ایک پہلوان آ جائے. جیسے میں نے پچھلی جو ٹائٹل ہے، جو تصویر میں نے بنائی ہے پچھلے ویلاگ کی، آپ اس کو دیکھیں تو اگر اس طرح کا کوئی مقابلہ ہوگا تو اس کے پاس ہلنے جلنے کی کیا سکت ہی نہیں ہے. یہی اس وقت یہ ہے. اس سے اپنے سوچنے کا طریقہ بدلنا چاہیے اور اسے بی جے پی کو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہیے. فوجی اور سویلین اداروں کو مل کر نئی اسٹریٹجی تشکیل دینی ہوگی. لیکن بھارت میں تو آپ جانتے ہیں آج کل جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. اپوزیشن جماعتیں بھی اس وقت خوب زور لگا رہی ہیں اور ٹھیک زور لگا رہی ہیں. کہاں بے عزتی نہیں کروائی ہے مودی نے، کہاں نہیں کروائی ہے. ہر جگہ سے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے. پہلے اس پہ 25% ٹیرف لگا، آج اس کے اوپر 25% مزید جو فائن لگ گیا. اب بتائیں، اور دوائیوں کے اوپر تو 250% لگ رہا ہے. بہرحال اگر ہم اختتام کی طرف آئیں تو دوستو، یہ جو میں نے آج آپ کو خلاصہ پیش کیا چائنا اور انڈیا کے حوالے سے، یہ خلاصہ ایک نہایت اہم تجزیہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آئندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہی جنگیں لڑی جائیں گی. ہتھیاروں کا، مینول ہتھیاروں کا استعمال اب ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا. دماغ، کوڑ اور ذہانت سے جنگیں لڑی جائیں گی. پرانے روایتی اور دقیانوسی طریقہ کار ختم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے خیال میں کیا بھارت اس چیلنج کا مقابلہ کر پائے گا؟ اور کیا اسی میں ایڈ میں کروں، کیا ہم پاکستان جو ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ہماری سبسکرپشن جو ہے وہ بہت کم ریٹ سے بڑھ رہی ہے. میرا خیال تھا کچھ بہتر بڑھے گی. اگر آپ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے تو ہم جلدی سے کر سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سبسکرپشن کو زیادہ جلدی سے بڑھائے. نئی ویڈیوز کے لیے آپ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کی اطلاع مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.